شہر غزنی میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ محمود غزنوی تھا۔ شاہ محمود شہنشاہوں کا شاہ تھا، نہایت نیک، ہونہار، شکل مثل یوسف، عادل مثل نوشیروان، سخی مثل حاتم طائی، بڑا کمال مرد تھا، علم کے نور سے روشناس اور شاعر و کاتب۔ اس کے ہاں کمال کا دربار سجدہ تھا، جہاں بڑے بڑے عالم، درویش، اکابر موجود ہوا کرتے تھے۔ چونکہ بادشاہوں کے ہاں اکثر کہانیاں سننے کا رواج بھی ہوتا تھا اور کتابوں کے بڑے بڑے ذخیرے بھی ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کتب خانے میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب مجمع الحقائق پر نظر پڑی۔ یہ ایک بہت بڑی کتاب تھی۔ وہ کتاب کو اپنے دربار میں لے آیا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتا گیا اور درباری سنتے گئے تو ایک جگہ لکھا تھا، ایک شہر تھا باغ ارم نام کا، جو ملک شارستان میں تھا، اور اس جیسا بھی دنیا میں کوئی دیش نہیں تھا، جو صرف پریوں کا دیش تھا اور وہاں کوئی آدمزاد نہیں رہتا تھا۔ اس ملک کا بادشاہ شاہ شاہپال شاہوں کا شہنشاہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی بدیع الجمال، حسن و جمال میں یوسف ثانی، خوبصورتی کی مثال کہ چلتے پانی کو دیکھے تو وہ بھی رک جائے۔ اس لڑکی پر شہر مصر کا شہزادہ عاشق ہو گیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے راج حکومت سب چھوڑ کر نکل پڑا۔ پھر اسے حاصل کر کے ہی واپس آیا۔ کتاب میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ شاہ محمود کو پوری کہانی سننے کا شوق ہوا۔ اس نے اپنے درباری سے کہا کہ ہے کوئی جو اس قصے کی مکمل تفصیل بیان کرے، مگر درباریوں نے لا علمی ظاہر کی۔ مگر بادشاہوں کا شوق تو شوق ہی ہوتا ہے، یہ شوق عشق کی حد تک بڑھ گیا۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ پوری کہانی کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو درباریوں میں سے ایک وزیر جس کا نام حسن مہمندی تھا کھڑا ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں یہ قصہ معلوم کر کے لے آؤں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ حسن مہمندی چل پڑا، گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک ملک گھوما۔ وہ ہر لائبریری اور ہر مکتب گیا، مگر مطلب حاصل نہیں ہوا۔ آخر چلتے چلتے وہ شہر روم پہنچا کہ وہاں کا بادشاہ کہانیاں سننے کا نہایت ہی شوقین تھا اور سنانے کا بھی شوقین تھا۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا۔ بادشاہ نے حسن مہمندی کی بڑی آؤ بھگت کی تو حسن مہمندی نے اپنا مقصد بیان کیا، مگر وہاں بھی اس قصے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر بادشاہ نے حسن مہمندی کو بتایا کہ خضر نام کا ایک اللہ والا بہت سے ملکوں سے گھوم کر ہماری ریاست میں آیا ہے اور دریا کے کنارے جگی لگا کر اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہے، اس لیے تم وہاں جاؤ، مت وہاں مراد حاصل ہو جائے۔ حسن مہمندی بادشاہ سے رخصت ہو کر بزرگ کے پاس پہنچا، نیاز و نظر دے کر اپنے مطلب کی بات کہی تو بزرگ نے کہا کہ میں دمشق کے بادشاہ کے دربار میں تھا تو وہاں یہ قصہ پڑھا جا رہا تھا، اس لیے تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں پوری کہانی معلوم ہو جائے گی۔ حسن مہمندی وہاں سے بھی چل پڑا اور دمشق پہنچ گیا۔ بادشاہ کا محل تلاش کیا۔ اب وہ روزانہ بادشاہ کے دربار میں جاتا اور کافی دیر وہاں بیٹھتا اور واپس چلا جاتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کی شناسائی ہو گئی۔ تو ایک دن بادشاہ نے اسے بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو حسن مہمندی نے بتایا کہ مجھے سیف الملوک اور بدیع الجمال کے پورے قصے کی تلاش ہے۔ تو بادشاہ نے اب
کہا کہ اس قصے کی کتاب جس کا نام زہد الجواب ہے ہمارے پاس موجود ہے، مگر یہ قصہ ہر کسی کو سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری پرانی رسم ہے۔ یہ قصہ صرف بادشاہی کے لوگ ہی پڑھ اور سن سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اس قصے کو اتنا چھپا کر رکھا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن کو چھپایا جاتا ہے۔ تو حسن مہمندی نے عرض کی، اے بادشاہ سلامت، میں اس قصے کے لیے ملکوں گھومتا رہا ہوں، تب اس کے بارے میں پتہ چلا اور اب یہاں پہنچا ہوں، اس لیے عرض ہے مجھے ایک بار یہ قصہ سنایا جائے، میں بالکل اس کا پردہ رکھوں گا اور کبھی بھی اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو شاہ دمشق نے کہا کہ یہ کتاب اب ماہ رمضان میں ہی کھلے گی، پھر میں تمہیں یہ قصہ سناؤں گا، تب تک انتظار کرو۔ اب حسن مہمندی رمضان کے مہینے کا انتظار عید کے چاند کی طرح کرنے لگا۔ اس دوران اس نے 2 کاتب بلا رکھے اور انہیں سمجھا رکھا کہ جب قصہ سنایا جائے تم لوگ چھپ کر بیٹھنا، کسی کی نظر میں نہیں آنا اور لکھتے رہنا۔ پھر جب رمضان مبارک آیا تو شاہ دمشق نے قصہ سنانا شروع کیا۔ پورے مہینے قصہ چلتا رہا اور کاتب چوری لکھتے رہے۔ قصہ مکمل ہوا تو حسن مہمندی نے اجازت چاہی۔ بادشاہ دمشق نے اسے انعام کرم دے کر رخصت کیا اور حسن مہمندی اپنے شہر غزنی واپس آیا اور قصہ سیف الملوک اور بدیع الجمال شاہ محمود غزنوی کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے اسے انعام سے نوازا اور اسے اپنے دربار میں اس کا عہدہ سب سے اونچا کر دیا۔